بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. Welcome everybody to this part 7 of our series of guest lectures on AI ethics. I am Junaid Qadir and I am the director of the Zeeshan Lab at the Information Technology University, and the topic of my last lecture is Islamic ethics for AI. Up till now, we have discussed how AI poses a very significant ethical challenge, and we have covered the various pitfalls involved. And inshallah, in this lecture, we shall be talking about Islamic ethics and how it can be relevant for regulating artificial intelligence. So let me begin by talking of Al-Akhlaq, which is the concept of ethics. And more specifically, I would like to talk about falsafa akhlaq. تو جس طرح philosophically study کیا جاتا ہے ethics کو، تو ہمارے literature میں ایک تو اخلاق کے اوپر بہت سارا کام ہے، جس میں ہم قرآن مجید سے اور سنت سے اخلاق کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کون سے اخلاق حمیدہ ہیں، کون سے اخلاق رذیلہ ہیں۔ اخلاق حمیدہ پریز وردی ٹریٹس ہیں جو ہمیں اڈاپٹ کرنے چاہیے۔ اخلاق رذیلہ یا مذمومہ وہ کیریکٹر ٹریٹس ہیں جو کہ پسند نہیں کیے گئے، ہمیں ان کو ریموو کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ جس طرح ویسٹرن ٹریڈیشن میں ایک اخلاق کا فلسفہ ہے، اسی طرح اسلامک ٹریڈیشن میں بھی اس کو اس طرح اسٹڈی کیا گیا ہے، اور اس کی جو بیسٹ اگزامپل ہے وہ مولانا حفظ الرحمن سیور ہاروی صاحب کی کتاب ہے اخلاق اور فلسفہ اخلاق۔ تو اس سے الحمدللہ ہم ایک ایکسرپٹ لے کے اپنے آج کے لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب کا ابتدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے، تو وہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق الانسان وزینہ بمحاسن الاخلاق والصلاة والسلام على محمد المبعوث لتکمیل مکارم الاخلاق وعلى آلہ وصحبہ الذین اہتدوا وبہدایتہ الی معارج الاخلاق۔ تو اس میں جو مصنف ہیں وہ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو کہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جاتی ہے جس نے انسان کی تخلیق کی اور اس انسان کو مزین کیا اچھے اخلاق کے ساتھ، اور پھر صلاۃ والسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہ مبعوث کیے گئے اس امر کے ساتھ کہ وہ مکارم الاخلاق کی تکمیل کریں، اور پھر ان کی آل پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، ان کے صحابہ پر جنہوں نے ہدایت حاصل کی، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت لے کے آئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان پر وہ چلے اور معارج الاخلاق، اخلاق کی بلندیوں تک وہ پہنچے۔ تو ہمارا معیار مسلمز کے لیے جو معیار ہے اخلاق کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ہمارے لیے معیار ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور ان کے صحابہ جنہوں نے اس کو عملی طور پر اپنی زندگی میں لے کے آئے۔ مولانا حفظ الرحمن سیور ہاروی صاحب فرماتے ہیں فلسفہ اخلاق اور علم الاخلاق کے بارے میں کہ یہ مذہب اور عقل دونوں کی نگاہ میں محمود اور محبوب شے ہے، اس لیے قدیم اور جدید ہر زمانے میں اس سے متعلق علمی ذخیرے کی کبھی کمی نہیں رہی۔ تو یہ ڈسکرائب کرتا ہے کہ یہ جو فلسفی آف ایتھکس سبجیکٹ ہے یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے، اور یہ ہمیشہ سے امپورٹنٹ رہا ہے، قدیم وقت میں بھی اور جدید وقت میں بھی۔ اسی طرح آج کل کے جو چیلنجز ہیں وہ اس سے فرق ہیں جیسے پہلے ہوتے تھے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلامک
کانسیپٹس کو اور جو مقاصد ہے شریعہ کا ان کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کے حساب سے ہم جو ہے اس میں سے ہدایت ڈھونڈنے کہ ہمیں آج کل کی ٹیکنالوجی آج کل کے کنٹمپریری ایشوز کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. So in this presentation we will be having 3 parts. The first part is to elaborate the Islamic worldview. So the Islamic worldview is one that combines intellect with revelation. And in this way, it is a departure from the modern mind in which revelation has been removed from the public discourse, and also it is no longer considered a source of knowledge by many people in the world. So alhamdulillah, among the Muslims, we still have this tradition that revelation or wahi is a source of such certain knowledge. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ امپیریکل سورسز آف نالج کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہے اور عقل جو ہے انٹیلیکٹ سینسز ایکسٹرنل ورلڈ اس کے بارے میں ہم یقیناً نالج حاصل کر سکتے ہیں. پر یہ جو نالج ہوتی ہے وہ ظنی ہوتی ہے, پروبیبلسٹک ہوتی ہے, سائنٹیفک ہوتی ہے. لیکن سائنٹیفک جو لوگ فلسفی آف سائنس جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سائنس کے ذریعے ہم certain knowledge نہیں حاصل کر سکتے, چونکہ سائنس بائی ڈیفینیشن اٹ مسٹ ریمین فالسیفائبل, اور وہ پھر تھوڑا سا کنفلکٹ کرتا ہے ود دی آئیڈیا آف certain knowledge. اسلام کے اندر ہم اس کو بیلنس کرتے ہیں ود سورس آف certain knowledge جو وحی کی نالج ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے انبیاء کے اوپر جو علم نازل فرماتے تھے تو وہ ہمارے لیے سورس آف نالج ہے. اور ہم امت مسلمہ کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو ہدایت لے کے آئے, جو قرآن مجید میں کوڈیفائڈ ہے اور جو سنت ثابت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اوتھینٹکلی رپورٹڈ ہے, یہ ساری ہمارے لیے سورسز آف سرٹن نالج ہیں. اس کے ذریعے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا پرپز آف ایگزسٹنس کیا ہے, اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے. اور اگر ہم ان دو سورسز کو علیحدہ کر دیں تو پھر آپ کا جو علم ہے وہ بہت محدود رہ جاتا ہے. جس طرح آج کل کے جو سائنٹسٹس ہیں اگر وہ صرف ایکسٹرنل ورلڈ سے ہی لرن کریں گے تو جیسے میں نے آپ کو ابھی ذکر آپ سے کے ساتھ کیا کہ they will never reach the level of certainty. اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ سائنس کی ڈومین سے باہر ہے, جیسے کہ ہمارا جو موضوع بھی ہے ایتھکس کے بارے میں آپ سائنٹیفکلی نہیں پروو کر سکتے کہ دس تھنگ از بیٹر دین دی ادر. اس کیس میں آپ فلسافیکلی اس طرح کے پرنسپلز اڈاپٹ کر سکتے ہیں, یوٹیلیٹیرینزم کہ جی اس کو کرنے کا فائدہ زیادہ ہوگا لوگوں کو, لیکن ایونچولی اٹ کین نیور سیٹل دا کویسچن ون وے اور دی ادر وتھ سرٹنٹی. لیکن ہم اسی لیے دونوں چیزوں کو, وحی کے علم کو اور جو کسبی علم ہے, سائنٹیفک نالج ہے, امپیریکل نالج ہے, ان کو کمبائن کرتے ہیں. اور حکیم الامت شاعر مشرق علامہ اقبال اس کے ایک بہت بڑے داعی تھے کہ ہمیں دونوں چیزوں کو کمبائن کرنا چاہیے, عقل اور عشق, یا سائنٹیفک نالج کو اور جو پروفیٹک نالج ہے ان دونوں کو ہم کمبائن کریں. ان کا ایک شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ علم کم بصری جس میں ہم کنار نہیں, تجلیات کلیم و مشاہدات حکیم. یعنی کہ ایک حکیم یعنی سائنٹسٹ کے جو ایکسپیریمنٹس ہیں, جو آبزرویشنز ہیں وہ انکمپلیٹ ہے جب تک تجلیات کلیم, یہ استعارہ ہے علامہ اقبال کا جو کہ ریفر کر رہا ہے ڈیوائن نالج جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی جاتی ہے وحی کے ذریعے. جب یہ دونوں چیزیں کمبائن ہوتی ہیں تو پھر انسان کی بصیرت مکمل ہوتی ہے, اس کا علم مکمل ہوتا ہے, وہ دنیا کو صحیح طرح سے دیکھنا شروع کرتا ہے, اس کے زندگی کا مقصد بنتا ہے اور وہ صحیح راستے پہ چل سکتا ہے. So in this way we see that in the Islamic tradition revelation and reason, philosophy
and divine knowledge, یہ ساری چیزیں کمپلیمنٹری ہیں. اور قرآن مجید خود قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے کہ انسان جو ہے اپنی عقل کا استعمال کرے. So we see in سورہ البقرہ جس کا حصہ ہے کہ افلا تعقلون، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا تم عقل نہیں استعمال کرتے. تو عقل استعمال کرنا ایک پسندیدہ شے ہے، لیکن عقل alone is not sufficient. We may say that reason is like the ability to see, but since one cannot see in darkness, we also need to have the light of revelation. اور یہ analogy کچھ علماء نے استعمال کی کہ revelation is like the sun or a lamp that provides light that facilitates seeing clearly. سائنس کے ذریعے بھی آپ کچھ علم کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک تو سرٹن نالج نہیں ہوگی، اور یہ جو آپ کی آبزرویشنز ہیں، نالج ہے، وہ زیادہ کمپلیٹلی اپنے فل افیکٹ کو ریچ کرتے ہیں جب ہم اس کو کمبائن کرتے ہیں with revelation. And this is now the speciality of the Islamic tradition, in that still we maintain the complementary roles of revelation and reason. اس کے علاوہ اسلامک ٹریڈیشن اس طرح بھی فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ترغیب دیتے ہیں آخرت کی، کہ آخرت کی کھیتی کے لیے محنت کرو، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے تو ان سے علیحدہ ہو جاؤ. جیسے کہ یہ سورۃ النجم کی ایک آیت ہے، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. اللہ تعالیٰ انسٹرکٹ کرتے ہیں ہمیں کہ we should turn away from whoever turns his back on our message and desires not accept the worldly life. تو جو صرف دنیا کے طالب ہوتے ہیں، دنیا ہی کے بارے میں سوچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے. یہاں یہ جو فعل امر استعمال ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے اعراض کرو اس شخص سے جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے اور وہ نہیں چاہتا ایکسیپٹ اس دنیا کی زندگی. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی لمٹ آف کمپریہنشن بس یہی اسی دنیا تک ہے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ جو ہے راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کون اپنے اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چل رہا ہے اور کس نے ہدایت حاصل کی ہے اور کون بھٹک گیا ہے. تو یہ آیت ہم برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں. ذَلِكَ مَبْلَغَهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى. That is their sum of knowledge. Indeed, your Lord is most knowing of who strays from his way, and he is most knowing of who is guided. تو یہاں جو اس بات کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم آخرت کو اپنے ذہن میں رکھیں. تو کوئی بھی ایتھیکل فریم ورک جو کہ بنایا جائے جس کے اندر آخرت کو نہیں کیٹر فار کیا گیا تو وہ انکمپلیٹ ہے فرام دا پرسپیکٹو آف مسلمس. الحمدللہ ہم ایز مسلمس ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں العلیم ہیں، الحکیم ہیں، اور بے شک جو شریعت کے احکام ہیں اس پر علماء نے کتابیں لکھی کہ کس طرح وہ حکمت پر مبنی ہیں. اور اس میں جو پرومیننٹ بکس ہیں جو کہ آپ پڑھ سکتے ہیں وہ امام الغزالی کی کتاب ہے، کتابیں ہیں انکلوڈنگ احیاء علوم الدین، احیاء علوم الدین، اور دوسری کتاب ہے یہ شاہ ولی اللہ الدہلوی کی حجت اللہ البالغہ. تو یہ اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی اویلیبل ہے جس کے اندر یہ دونوں امام
پروو کرتے ہیں، شو کرتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی تمام جو اللہ تعالیٰ کے اوامر ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، ان کے پیچھے جو ہے وہ حکمت ہے، اور اس میں انسان کی فلاح ہے، اس کی رفاہ ہے، اس کے لیے ساری ویلفیئر اسی کے اندر ہے، both at the level of the individual and also at the level of the society. کیونکہ انسان کی جو نالج ہے وہ لمیٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ کی نالج کمپلیٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ جو انسان کے لیے ہمارے لیے جو فیصلے کیے ہیں اس میں ہمارے لیے بہتری ہے، لیکن اس میں ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے اس کو اپنی عقل سے جج کرنا شروع کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی عقل جو ہے اس کی لیمٹس ہیں، لیکن علماء نے اس پہ کام کیا ہوا ہے، ریشنلی ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو، پر اس میں دی point here is that we should not be judging the wisdom of Sharia because our knowledge may be woefully limited، اور اس کی وجہ سے ہم اپنی کم فہمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی حکمت نہ سمجھ سکیں۔ اس طرح علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ ایک رول پلے کرتی ہے، لیکن it is not the destination۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ تو ہم انٹلیکٹ کے ذریعے فلسفائز کر سکتے ہیں، ہم اس کے ذریعے کچھ جان سکتے ہیں اباؤٹ گڈ اینڈ بیڈ، لیکن وہ ہمیشہ سیٹلڈ نہیں، وہ والے ایشوز کبھی سیٹل نہیں ہوں گے۔ اور ہم جو اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ کس طرح فلاسفرز آف ایتھکس جو ہیں they never agree on one thing, all of them will differ، and جو بھی سب سے آڈ چیزیں بھی جو اگر ہم سوچیں اس کو کوئی نہ کوئی گریٹ فلاسفر اس کو بلیو کرتا تھا، تو اس لیے ہم ان کو اپنا جو ہے لیڈر نہیں مان کے ان کو فالو کر سکتے۔ ہم ایز مسلمس ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسن ہے، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ So this was the first part۔ اب میں تھوڑا سا ڈسکرائب کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح یہ جو اسلامک آئیڈیلز ہیں یہ کنفلکٹ کرتے ہیں with the characteristics, the signatures of the post-modern society that we live in۔ تو ایک چیز جو کیریکٹرائز کرتی ہے ماڈرن سوسائٹی کو وہ ہے کہ دیر از اے رائز آف دا ورشپ آف ہیومنز، جس کو ہیومنزم کہا جاتا ہے، جس کے اندر سوچا جاتا ہے کہ جو ہیومن بینگز آپس میں مل کے ڈیسائیڈ کریں گے وہ چیز جو ہے وہ سیکریڈ ہو جائے گی، اسی کو فالو کیا جائے گا، اور اس میں بے شک وہ ایسے احکامات اس قسم کے فیصلے کریں جو کہ شریعت سے جو ہے متصادم ہوں۔ تو اس کی وجہ سے حالانکہ ٹریڈیشنل ریلیجنز جس طرح کرسچینٹی، جوڈائزم، اسلام اور باقی جو تھیسٹک ریلیجنز ہیں، حالانکہ ان کے اندر پچھلے 200-300 سالوں میں کمی ہوئی ہے، خاص طور پہ جو اسٹانچ کرسچنز ہیں، جیوز ہیں، اس کے اندر بہت کم لوگ اب یورپ میں جو ہے وہ ریلیجن میں ان اٹس ٹریڈیشنل سینس بلیو کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہیومنزم ہے دس از آلسو اے سارٹ آف نیو ریلیجن۔ اسی طرح اور بھی جو آئیڈیالوجیز ہیں وہ بھی اسی وگر کے ساتھ اب کام کر رہی ہیں جو ایک رول پہلے ریلیجن پلے کیا کرتا تھا، جس کے ذریعے ہم سوشل نارمز ڈیسائیڈ کرتے تھے، جس کے ذریعے ہم رائٹس اینڈ رانگس کو ڈیسائیڈ کرتے تھے۔ تو یہ جو کتاب ہے سیپینز یووال نو ہراری کی، تو وہ اس میں کہتے ہیں کہ تھیسٹ ریلیجنز جو ہوتے ہیں وہ فوکس کرتے ہیں آن دا ورشپ آف گاڈس، بٹ ہیومنسٹ ریلیجنز ورشپ ہیومینٹی، اور مور کریکٹلی ہومو سیپینس، اور اس میں یہ سوچا جاتا ہے کہ دا لبرٹی آف انڈیویجولس از سیکروسینٹ، کہ ہر انسان جو اس کا دل کرے وہ کر سکے۔ تو یہ لبرلز کی بھی ڈیفینیشن ہے۔ ایک انسان کی یقیناً فریڈم اسلام بھی اس کو دیتا ہے، لیکن یہ جو ورچوز بھی ہیں جس طرح دا کانسیپٹ آف فریڈم، اس کو ڈفرینٹ ورلڈ ویوز ڈفرینٹلی ڈیفائن کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر فریڈم کا وہ یہ ہے کہ اپنے نفس سے ہم فری ہو جائیں، لیکن جو
ماڈرن فریڈم کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے نفس کو فری رین دے دے کہ وہ جو مرضی کرے. تو ان اے وے انسان جو ہے وہ اپنے نفس کی ورشپ شروع کر دیتا ہے. اس کو قرآن مجید میں بھی کہا گیا کہ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. Have you seen the one who takes as his God his own desire? Then would you be responsible for him? یعنی کہ یہ جو ایک ٹرینڈ ہے کہ اپنے ڈیزائر کو جو ہے اپنا خدا مان لینا، جو ڈیزائر کہے وہ کرنا، جو نہیں کہا وہ نہیں کرنا. جس طرح نیچے روسو کے ویوز لکھے ہوئے ہیں اباؤٹ لبرلزم کہ what I feel to be good is good, what I feel to be bad is bad. تو یہ جو this is akin to the worship of humans and this is at odds with the Islamic ideal of tawheed, of حریہ, of freedom. اس کے علاوہ جو ماڈرن فلاسفی ہے characterized by the quote of Bertrand Russell written in a faded font, جس میں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ اس دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے. Man is the product of the causes which had no prevision of the end they were achieving, that his origin, his growth, his hopes and his fears, his loves and his beliefs are nothing but the outcome of accidental collection of atoms and so on. مطلب یہ اس بیلیف کو Nihilism کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کسی چیز کا کوئی معنی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ یہ جو تخلیق ہے انسان کی اور یہ جو انسان کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عبثاً نہیں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو، یہ حساب لگاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بنایا عبثاً یعنی کہ یوزلیسلی، اور کیا ہم اللہ کے پاس واپس نہیں جائیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. So exalted is Allah, the sovereign, the truth. There is no deity except him, Lord of the noble throne. تو اللہ تعالیٰ اس نوشن کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد اس دنیا میں جو ہے وہ عبث نہیں ہے. We have not been created for idle play. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کریں. ایک اور جو سگنیچر ہے ماڈرن سوسائٹی کا، یہ سب ہم اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ یہ سب میٹر کرتے ہیں when we talk of the right thing to do and the wrong thing to do. جب ہم بات کرتے ہیں ایتھکس کی تو we need to see کہ کہاں ماڈرن سوسائٹی ڈپارٹ کر رہی ہے فرام دی اسلامک آئیڈیل. تو ایک اور جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو ماڈرن مین ہے اس نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، اور یہاں ہمارا جو مقصد ہے اس بات کے کرنے کا وہ یہ ہے کہ انسان کا جو کور ہے، جو اس کا اصل ہے، وہ اس کا سول ہے، اس کی اسپرٹ ہے، اس کی روح ہے. تو یہ انسان نے بھلا دیا. اس نے یہ بھلا دیا کہ وہ صرف ایک باڈی نہیں ہے، وہ ان فیکٹ جو ایک اس کا جو سول ہے وہ اس کی اصل انسان کی خودی وہ ہے. تو علامہ اقبال اپنی شاعری میں فرماتے ہیں کہ علم میں دولت بھی ہے، قدرت بھی ہے، لذت بھی ہے، ایک مشکل ہے کہ ہاتھ آتا نہیں اپنا سراغ. تو یہ جو ماڈرن علم ہے تو اس کے اندر یہ ٹریجڈی ہے کہ اس سے آپ کو دولت کمانا آپ سیکھ لیتے ہیں، آپ کو پاور مل جاتی ہے، اس سے آپ جو ہے دنیا کے جو ڈیزائرز ہیں ان کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں، اس میں آپ پلیجرز کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. پر اس کے ذریعے انسان جو ہے اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت جو ان کی خودی کے کانسیپٹ کا بیسس ہے وہ
اسی چیز کو ریفر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو نہیں بھولنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الحشر میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کمانڈ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ تم سب لوگ ان کی طرح نہ ہو جنہوں نے اللہ کو بھلایا. تو جب انہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا آپ بھلوا دیا. اولئک هم الفاسقون. یہ لوگ جو ہیں یہ فاسق لوگ ہیں. تو پہلے انسان نے اللہ کو بھلایا اور پھر جو اللہ کو جب نہیں ریکگنائز کیا تو وہ جو گاڈ گفٹڈ اور گاڈ پرووائڈڈ انسان کے اندر روح ہے، اسپرٹ ہے، اس سے بھی وہ غافل ہو گیا. اور اب انسان کہتا ہے کہ کوئی روح نہیں ہے، کوئی سول نہیں ہے، اور we are nothing but a collection of atoms, and when we die this is the end of our life. So this is far from the Islamic worldview, جہاں there is an affirmation کہ اللہ exist کرتا ہے، اللہ ہمارا الہ ہے، اور ہم جو ہماری ایک ریالٹی ہے اس دنیا میں، ہم تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، لیکن اس دنیا سے جب ہم یہاں سے انتقال کر جائیں گے تو ایک اور زندگی بھی ہے اور اس میں انسان کا فیصلہ ہوگا. تو یہ ایک لانگ لاسٹنگ ویو لینا ضروری ہے اگر ہم نے اسلامک ایتھکس کی بنیاد رکھنی ہے. ایک اور سگنیچر ہے آف دی ماڈرن سوسائٹی، وہ یہ ہے کہ آخرت کو بالکل بھول گئے. تو یہ جو ابھی ہم آیت پڑھیں گے اس سے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے آج کل کا کوئی ایتھیسٹ جو ہے وہ کوئی کلام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. تو وہ لوگ فرماتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے بس ایکسیپٹ یہی دنیا ہے، اس دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور ہم زندہ ہوتے ہیں. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. اور ہمیں کوئی بھی نہیں ڈسٹرائے کر سکتا ایکسیپٹ ٹائم. اور ہم پیدا ہوئے، ہم فوت ہوئے، بس دیٹس اٹ. اس کے بعد کوئی جو ہے وہ باس نہیں ہے، باس بعد الموت، دوبارہ زندہ کھڑا ہونا، وہ نہیں، اس میں کوئی بیلیف کرتے یہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ they do not have knowledge, they are only assuming. یعنی یہ ظنی نالج ہے اور ان کے پاس کوئی یقینی نالج نہیں ہے اس کے بارے میں. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انسان کو ترغیب بھی دیتے ہیں آخرت کی، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آخرت بہتر بھی ہے اس دنیا سے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے. اور یہ ایک نیا میسج نہیں ہے، یہ ایک ہمیشہ سے اینٹیکویٹی سے جو میسج چلتا آ رہا ہے وہ یہی ہے. اور حضرت ابراہیم کی صحف میں اور حضرت موسیٰ کی صحف میں بھی یہی میسج تھا کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جائیں. ان کے لیے آخرت کی زندگی بہت بہتر ہے. ہم جب ایتھکس کو پڑھیں تو ہم یہ بھی سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کیا معیار تھا. تو ایک حدیث صرف السٹریشن پرپس کے لیے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم went to sleep on a mat. He stood up and he had marks on his side due to the mat he had slept on. تو ان سے کہا گیا کہ او میسنجر آف اللہ shall we not make a proper bedding for you. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ what do I have to do with this world? I am only like a wayfarer who upon a mount. کہ میں ایک بندہ سفر کر رہا ہے کسی جو سواری کے اوپر اور اس نے تھوڑا سا سٹاپ لیا. I am only like a wayfarer upon a mount that stopped to take shade and rest under a tree
and then leaves it behind and continues on the journey. تو پھر کیا یہ سینسیبل اور ریشنل نہیں ہے کہ ہم اپنی ایتھکس کے اندر جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے اس کو بھی تھوڑا کیٹر فار کریں. ہماری جو کیلکولیشنز ہیں of the good and the bad, it should definitely account for the real destination of man. So جب ہم یوٹیلیٹیرینزم کی بات کرتے ہیں اور اس کے جو پروپوننٹس تھے جیرمی بینتھم، اسٹوارٹ میل اینڈ سو آن، تو انہوں نے اس پہ ایلیبوریٹ ڈسکشن کی ہوئی ہے کہ ایسے کیلکولس اس کی بننی چاہیے، پلیزرز کو میکسیمائز کرنا ہے اور پین کو منیمائز کرنا ہے. پر وہ سارا کا سارا جو ہے وہ صرف ٹرانزینٹ لائف کی چیزوں کو اکاؤنٹ فار کر سکتا ہے. تو ظاہر ہے یہ اکاؤنٹنگ جو ہے یہ انکمپلیٹ ہے. اللہ تعالیٰ کی نالج جو ہے وہ کمپلیٹ ہے، اور وہ نہ صرف اس دنیا کے اوپر محیط ہے، وہ آخرت کی بھی نالج اس میں شامل ہے. اس لیے وہ زیادہ اس کا حق ہے کہ اس نالج کو ہم ریفر کریں، یا ایٹ لیسٹ وہاں سے جو نالج ہم حاصل کرتے ہیں اس کو انٹیگریٹ کریں into our ethical frameworks. So now we come to the third and the final part of this presentation, جس میں میں آپ سے شیئر کروں گا کہ جب ہم ایتھکس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو شریعت کے بہت سارے احکامات ہیں، پر جب علماء نے ان کو اسٹڈی کیا تو انہوں نے فگر آؤٹ کیا کہ ایٹ دی کور آف اٹ کچھ مقاصد ہیں شریعت کے جس کو شریعت اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے. اس کو مقاصد الشریعہ کہتے ہیں. تو وہ ہیں 5 چیزوں کی پروٹیکشن، ان کو سیف گارڈ کرنا، ان کو پروموٹ کرنا. اور وہ ہے حفظ الدین، ریلیجن کو پروٹیکٹ کرنا، حفظ النفس، اپنی زندگی کو پروٹیکٹ کرنا، حفظ العقل، انٹلیکٹ کو پروٹیکٹ کرنا، حفظ النسل، لینیج کو پروٹیکٹ کرنا، اور حفظ النسب، تو اس کے اندر اس کی پراپرٹی، مال کی حفاظت کرنا. تو یہ 5 کور مقاصد ہیں ان کے پروٹیکشن. تو جو اکثر آپ دیکھیں گے اسلام میں احکامات ہیں وہ ایونچولی اس سے somehow ریلیٹ کرتے ہیں. اور کچھ علماء نے اس کے اندر ایڈیشن بھی کی کہ جس طرح ہیومن ڈگنیٹی کو اسٹیبلش کرنا، انہانس کرنا، تو وہ چیزیں بھی کچھ علماء نے اس میں ایڈ کیا. لیکن جو سب سے زیادہ ڈومیننٹ اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ یہ 5 جو مقاصد الشریعہ ہیں، اور اس پر علماء نے کتابیں لکھی. یہ جو مقاصد کا لٹریچر ہے جس میں امام شاطبی ہیں، اور امام شاہ ولی اللہ الدہلوی ہیں، امام غزالی ہیں، اور بھی اس طرح کے اسکالرز ہیں جنہوں نے اس کے اوپر اسٹڈی کیا. تو ہم اس چیز کو اپنے سامنے رکھ کے جو پرنسپلز بیسڈ ہم اے آئی ایتھکس بنا سکتے ہیں، جس میں ہم کمبائن کریں وہ چیزیں جو کنونشنل فریم ورکس میں آ رہی ہے. پوری دنیا میں آج کل اے آئی ایتھکس پر کام ہو رہا ہے، اور وہ جو سیکولر ایتھکس آ رہے ہیں ان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم ایگری کمپلیٹلی کرتے ہیں، اور کچھ ان کے اندر البتہ انہانسمنٹس کی ضرورت ہے چونکہ ہمارا ورلڈ ویو فرق ہے، ہمارے جو رول ماڈلز فرق ہیں، اور اس کو ہم لے کر جو ہمیں ایک اپنی جو کوڈ آف ایتھکس بھی بنانی چاہیے. اینڈ وی شوڈ انگیج ود دی گلوبل کمیونٹی اینڈ انفارم دیم so that the thinking on this topic becomes more diverse and it also becomes more complete. تو شریعت کا مقصد جو ہے وہ انسان کی بھلائی ہے اور وہ ہیومن ویلفیئر ہے. انفیکٹ اگر انسان اور معاشرہ پورا کا پورا جو ہے وہ شریعت پر آ جائے، وہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو، وہاں انصاف ہو، تو اس سے پھر آپ دیکھیں گے کہ انسان کی زندگی بھی خوبصورت بن جائے گی، جیسے حیات طیبہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ معاشرے سے جو سوشل ایلز ہیں وہ دور ہو جائیں گے، جس میں یہ جو سارے چیزیں ہم آبزرو کرتے ہیں، things like racism, things like poverty, things like oppression، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سوسائٹی سے ختم ہو جائیں گی. تو امام ابن القیم
رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، جس کی یہ ٹرانسلیشن ہے کہ verily Sharia is founded upon wisdom and welfare for the servants in this life and the afterlife. تو یہ جو اللہ کے عباد ہیں ان کے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے. In its entirety it is justice, mercy, benefit and wisdom. Every matter which abandons justice for tyranny, mercy for cruelty, benefit for corruption and wisdom for foolishness is not a part of the Sharia even if it was introduced therein by an interpretation. تو شریعت جو ہے وہ انسان کی بھلائی کے لیے آئی ہے، انسان کو ایک خوبصورت زندگی دینے کے لیے آئی ہے. تو ہم اس کی ایک ہولسٹک انڈرسٹینڈنگ لیں اور اس سے پھر ہم پرنسپلز بیسڈ جو اپلیکیشن کریں اور دیکھیں کہ کس طرح اس کے ذریعے ہم contribute کر سکتے ہیں globally so that we can bring welfare to the entire humanity. اس میں اسلامک ویو پوائنٹ کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے کہ یہ انسان کے اوپر ایک امانت ہے کہ وہ جو شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا. تو قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب کے اندر ایک آیت آتی ہے جس میں ایک امانت کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو امانت ہے نا، اتنی بڑی یہ ایک رسپانسبلٹی ہے ٹو ایکٹ اکارڈنگ ٹو شریعت، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے ہیونس کو اور ارتھ کو اور ماؤنٹینس کو جو ہے اس کو آفر کیا، لیکن وہ گھبرا گئے اور انہوں نے اس سے جو ہے ریفیوز کر دیا کہ ہم اتنی بڑی رسپانسبلٹی نہیں لے سکتے، لیکن انسان نے اس کو جو ہے قبول کر لیا. انہو کان ظلوما جہولا، تو وہ اپنے ساتھ انجسٹ بھی ہے، اگنورنٹ بھی ہے، چونکہ وہ اس ذمہ داری کو لے کے اس کی انارمیٹی کو نہیں سمجھ رہا. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے اوپر ایتھیکل ایکشن جو ہے وہ لازم ہے، کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے ہم پر، اسی لیے انسان اشرف المخلوقات ہے. Human beings are ethical beings according to the Islamic viewpoint. اس کو تکلیف شرعی بھی کہتے ہیں، responsibility to act according to Sharia، اور انسان کو مکلف بھی کہا جاتا ہے. مکلف کا مطلب ہوتا ہے کہ جس پر ایک responsibility ہو، someone who is obliged to be ethical and legally accountable for their actions. تو انسان چونکہ سمجھ رکھتا ہے، وہ سیلف اویئرنیس رکھتا ہے، اس کے اندر یہ لمیٹڈ فری ول اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے کہ وہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا ہے. انسان اس طرح نہیں ہے جیسے کہ ایک موذی جانور ہو، کہ جب ایک موذی جانور جس طرح یہاں شو کیا ہوا ہے کہ اسکارپین بائٹنگ اے فراگ، ہم نہیں کہیں گے کہ یہ سنفل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تو طبیعت ہی ہے، اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے اور اس پر اس کا سن نہیں ہے. لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کیپیبلٹی ڈالی ہے کہ وہ جو ہے سنک کر سکتا ہے اسفل السافلین، یا وہ جو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کی سٹیج میں لے کے جا سکتا ہے. تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایتھیکل نالج بھی حاصل کریں اور اس کے بعد پھر ایتھیکل ایکشنز پر بھی ہم آئیں. سو جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ اے آئی ایتھکس پر کام ہو رہا ہے، ڈفرینٹ کمپنیز نے اپنے کوڈ آف ایتھکس بنا رہے ہیں، پرنسپلز ڈیولپ کر رہے ہیں، آرگنائزیشنز آر ڈیولپنگ دیئر اون کوڈز آف ایتھکس. جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں، مائکروسافٹ، گوگل، فیس بک، دے آر کمنگ اپ ود دیئر اون پرنسپلز. ان میں کافی زیادہ اوور لیپ بھی ہے، گورنمنٹس آر ورکنگ آن اٹ. یہ جو ایک 7 پوائنٹ ایتھکس گائیڈ لائن ہے فار ٹرسٹ وردی اے آئی، جو کہ EU کمیشن نے دیا، جس میں یہ آئیڈیا ہے کہ ہیومن ایجنسی اور اوور سائٹ رہے اے آئی کے لیے، ٹیکنیکل روبسٹنس ہو، پریویسی ہو، ڈیٹا گورننس کے اپروپریٹ میجرز ہوں، ٹرانسپیرنسی ہو، ڈسکریمنیشن نہ ہو، فیئرنیس ہو.
societal and environmental well-being हो, accountability हो, इसको there is a need to combine it and enhance it by also looking at the holistic Islamic ethical guidelines in this regard. اور اس کے ذریعے ہم Islamic ethics بنا سکتے ہیں. It's important for us to engage with the world in the modern technologies, اور اس کے اندر ہم انہی سے جو ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ ہمیں اس کے اندر چیزیں ساری کچھ بنا کے دیں گے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کے اندر بھی ایک رول پلے کریں، لرننگ کے اندر اور ڈیولپمنٹ کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کی سوشل ایسپیکٹس ہیں ان کو ہم اسٹڈی بھی کریں، اور اس کے اندر اسلامک ایتھکس کا رول جو ہے اس کو ہم کلیئرلی اس میں پلے کریں، اینڈ وی کم اپ ود اے وائبل سولوشن جو کہ نہ صرف مسلمس کے لیے جو ہے انسٹرکٹیو ہو اور یوزفل ہو، لیکن وہ جو گلوبل ڈیبیٹ ہے اس میں بھی ایڈ کرے اور کنٹریبیوٹ کرے. تو الحمدللہ یہ ہمارا لیکچر یہاں ختم ہوتا ہے. لیٹ می ناؤ کنکلوڈ دس لیکچر اینڈ آلسو دس کورس. تو یہ جو ہم نے پورا ایک سیٹ آف لیکچرز کے، اس میں آئیڈیا یہ تھا کہ ہم موٹیویٹ کر رہے تھے کہ اے آئی ایتھکس کیوں ضروری ہے اور اسلامک ایتھکس کی کیوں ریکوائرمنٹ ہے فور ڈیلنگ ود اے آئی. تو آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ اسلامک ورلڈ ویو از ڈسٹنکٹیو اینڈ پرووائڈز اے کمپریہنسو ایتھیکل سسٹم. values are derived from the underlying world view, اور اسلامک ورلڈ ویو جو ہے وہ ڈسٹنکٹ ہے اور وہ ڈپارٹ کرتا ہے from the modern world view in many ways. So it's important that we describe and articulate our own value system اور اپنے ethical system پر ہم کام کریں اور پھر اس پہ ایکشن پر انشاءاللہ کوشش کریں. We mentioned that there is a need for scholarship in this space. تو alhamdulillah ہم اس میں ریسرچ بھی کر رہے ہیں. We have recently won a grant from Facebook to work on this, and we are interested in working with people, collaborating with people, and to develop an agenda جو کہ ڈرائیو کرے گا ایکسیلنس کو اس ڈومین میں. تو اس کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنا ٹائم ان سارے لیکچرز کو دیکھنے میں اور سمجھنے میں صرف کیا، اور آئی تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ اگر زندگی میں پھر موقع ملا تو آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.